الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات جی خاندان فاطمہ خدائے سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور میزبان اور محترم بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا مختصر گفتگو کا آغاز کروں، خواہش ناظم ممبر کی کہ کچھ دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اور آپ کے محترم میزبان کے لیے. تمام بزرگان جو وفات پا گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے آخر میں. اس کے علاوہ جو دعائیں وہ سن لیجیے. مخدوم سید ابرار حسین شاہ پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. مخدوم سید جیون آفتاب ان کے خاندان کے لیے پروردگار اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مخدوم سید محمد علی رضا ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں پروردگار ان کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت عطا فرمائے. مخدوم سید حیدر رضا پروردگار اپنی عنایات ان کے شامل حال فرما. سید قاسم حسنین نقوی پروردگار ان کے خاندان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پیر غلام رضا، پیر حسن رضا، پیر محسن رضا اور ان کے خاندان کے لیے دعائیں کہ پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. سید مظہر عباس مجاہد رضا ان کی والدہ کو پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. عرفان گیلانی پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے حاضرین بیٹھے ہیں پروردگار ان سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خاندان سیدہ پر صلوات بھیجیے. اللہم صلی اللہ. جن مرحومین کے نام لیے گئے اور جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی اس دنیا میں جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے.
صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ 29 ماہ شعبان اور کل شاید یکم رمضان المبارک ہو۔ ہم دسترخوان الہی کی اور ماہ مبارک رمضان سے بہت قریب ہیں۔ محترم میزبان نے خواہش کی کہ میں ماہ رمضان سے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ وقت محدود اور مختصر ہے، میں تمہیداً چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں تاکہ نتیجتاً میں روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ بیان کر سکوں کہ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر رؤوف ہے، کریم ہے، مہربان ہے، تو وہ پروردگار کیوں کر اپنے بندوں کو گرمیوں کے لمبے دنوں میں بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتا ہے برابر 1 مہینے تک؟ کیا یہ بھوک اور پیاس، یہ روزے، یہ تکلیف اللہ کی رحمت سے منافی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے متضاد نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مختصراً لازم سمجھ دو کہ میں اس سے پہلے کہ فلسفہ وجوب سیام آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ نے کیوں روزے فرض کیے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق فرمایا، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، اس کی حکمت کیا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی 6236 آیتوں میں سے کچھ موضوعات ایسے کہ جنہیں اللہ نے تکراراً بیان کیا، چند مرتبہ بیان کیا، ورنہ اہم ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن کی ایک آیت کے حصے میں بیان کیا، پھر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا، لیکن چند موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بار بار بیان کیا، کثرت سے، تکرار سے۔ ان موضوعات میں سے اہم ترین موضوع خود انسان کی تخلیق ہے، انسان کی ماہیت ہے، انسان کی حقیقت، انسان کا آغاز، انسان کا انجام، اس کی زندگی، اس کا ہدف زندگی، مقصد زندگی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خدا فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منہم من رزق، مجھے جنوں سے اور انسانوں سے رزق نہیں چاہیے۔ جیسے خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں 365 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور پھر جاتے تھے عرب، ان کے مشرک حجاز کے پیروکار، ان بتوں کی پرستش کرنے والے کھانے بنا کر لے جاتے تھے، حلوے بنا کر لے جاتے تھے، ان بتوں کے سامنے رکھتے تھے، چڑھاوے رکھتے تھے۔ خدا فرما رہے نا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ ما اريد منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، نہ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ یہ خلقت کا لفظ اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، یہاں تک کہ جب قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، جب اللہ نے قرآن کو اتارا، پہلی وحی لے کر آئے جبرائیل، تو یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا، عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم مسلسلہ پڑھتے جائیے، ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری ماں کی شکم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، اور جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا صورکم واحسن صورکم، انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بہترین تصویر بنائی۔ پھر فرمایا اے انسان ہم نے 3 تاریکیوں میں تمہاری تصویر کو تیار کیا۔ وہ اللہ جو خود کو مصور کہہ رہا ہے، کیا وہ بھی ایسا مصور ہے جیسے ہمارے ہاں مصور پائے جاتے ہیں جن کے ہاں آپ جاتے ہیں تصویر بنانے کے لیے؟
نہ خدا جو قرآن میں اپنے تعارف میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، پوری کائنات میں کوئی اللہ کا صحیح شریک عدیل بدیل نظیر خدا جیسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب دنیا کے سارے مصور ہرگز خدا جیسے مصور نہیں ہو سکتے۔ کیا فرق ہے ان مصوروں میں اور اس مصور ازلی میں جو انسانوں کی تصویریں بناتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا مصور اس کی تصویر بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک بھی کم کریں تو تصویر نہیں بن سکتی۔ پہلی شرط جگہ ہو جہاں وہ مصور بیٹھے پھر بیٹھ کر تصویر بنائے، دوسری شرط کینوس ہو، چمڑا ہو جس پر وہ اپنا شاہکار منتقل کرے وہ تصویر بنائے، تیسری شرط روشنی ہو، اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی، اور چوتھی شرط جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو۔ ایک متحرک شے پر کبھی تصویر نہیں بن سکتی۔ یہ چار شرائط ہیں تصویر سازی کے لیے، جن میں سے ایک بھی کم کریں تو دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر مصور تصویر نہیں بنا سکتا۔ تو آئے وہ اللہ جو قرآن میں خود کو بار بار مصور کہہ کے اپنا تعارف پیش کر رہے، کیا وہ اللہ وہ مصور ازلی جو انسانوں کی تصویریں بناتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، ماں کی شکم میں تصویر بناتا ہے، کسی کینوس پر یا چمڑے پر تصویر بناتا ہے، نہ پانی کے ایک قطرے پر تصویر بناتا ہے۔ اور پروردگار کیا کسی روشنی میں وہ مصور تصویر بناتا ہے؟ نہ تین تاریکیوں کے پیچھے انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اور جس شے پر وہ مصور ازلی انسان کی تصویر کو تیار کر رہا ہے وہ شے حالت قرار میں نہیں ہے، مسلسل حالت حرکت میں ہے۔ یہ چار شرائط دنیا کا مصور چار شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، نہ تفکر کر سکتی ہے، لیکن وہ ایسا مصور ہے کہ جو ان چار شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے اس کی تصویر سنتی بھی ہے، سونگتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے، لمس بھی کرتی ہے، تدبر بھی کرتی ہے۔ اتنی بلند صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اس کی بنائی ہوئی تصویر تدبر بھی کرتی ہے، تعقل بھی کرتی ہے، تفکر بھی کرتی ہے، سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ اور جب تصویر بن جائے تو پھر کچھ چیزوں سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ وہ دیر پا ہو، خراب نہ ہو جائے، جلدی متاثر نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد جو شوق رکھتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے مہنگی مہنگی تصاویر لے کے آتے ہیں، مصوروں کی بنی ہوئی تصاویر۔ تو جب وہ لے کے آتے ہیں دوسرے ملک سے تصویر، کہاں لگاتے ہیں؟ کچن میں لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کھانا بناتے ہیں، یا کسی برآمدے میں لگاتے ہیں، کسی کھلی جگہ پہ لگاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں۔ کیوں ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ چیزوں سے اس تصویر کو بچانا ہے تاکہ متاثر نہ ہو، خراب نہ ہو۔ آگ سے بچانا ہے تاکہ جل نہ جائے، پانی سے بچانا ہے تاکہ اس کے رنگ دھل نہ جائے، مٹی سے بچانا ہے تاکہ اس کے نقش دھندلے نہ پڑ جائیں۔ ہوادار جگہوں پہ تصویریں آویزہ نہیں کی جاتی، ان کے نقش رنگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو چار دشمن ہیں تصویر کے، ان چاروں سے بچانا ہے تاکہ تصویر دیر پا رہے، خراب نہ ہو جائے۔ کون سے چار دشمن؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان چاروں سے آپ نے تصویر کو بچانا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ انہی چاروں کو ملا کر انسان کی تصویریں بنائے جا رہا ہے۔ وہ خالق ہے اور کیسے خلق کرتا ہے؟ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ نہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ورنہ خدا فرماتا لقد خلقنا الانسان من طین کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ نہ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا۔
مٹی کے عرق سے بنایا. ابھی کل سے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا, آپ گھروں میں یا بازاروں میں دیکھیں گے جوس نکال کے پئیں گے پھلوں کے مختلف. کیا آپ میں سے کسی نے مٹی کا رس نکالا ہے یا مٹی کا رس نکلتے دیکھا ہے؟ لیکن خدا فرماتے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا. آئیں سوال کریں خدا سبحان سے, پروردگار وہ کارخانے, وہ فیکٹریاں اور مشینیں کہاں ہیں جو مٹی کا رس کھینچتے ہیں, جو مٹی کا رس بناتے ہیں, جو مٹی کا رس کشید کرتے ہیں؟ تو خدا فرمائے گا ذرا اپنے اطراف و اکناف میں غور سے دیکھو, یہ جو تمہارے داہنے بائنے یہ جو کھیت ہیں, یہ جو باغات ہیں, تمہارے گھروں میں جو پودے اور درخت ہیں, یہ وہ مشینیں جو مسلسل مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں, مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے میں. یہ سنترا, یہ سیب, یہ ناشپاتی, یہ آلو بخارا, یہ آم, یہ سب سلالۃ من طین ہے. یہ گندم, جو, کھجور, کشمش, یہ تمام غلات یہ سلالۃ من طین ہے جنہیں پروردگار ان مشینوں کے ذریعے سے مٹی سے کھینچتا ہے, ان کا رس اور اس دانے میں منتقل کرتا ہے. اور پھر انسان اس دانے کو, اس اناج کو, اس غلے کو, پھل کو کھاتا ہے. پھر انسان کا خون بنتا ہے, خون سے نطفہ بنتا ہے, نطفہ سے علقہ بنتا ہے, علقہ سے مضغہ بنتا ہے, مضغہ سے عظام, سورہ مبارکہ مومنون, ہڈیاں بن جاتی ہیں. پھر خدا فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے. جس کے بعد پھر خدا فرماتے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم نے جیسی مکان تیار ہو گیا, جیسے یہ ڈھانچہ, یہ لباس تیار ہوا, تو ہم نے اس مکین کو بھیجا, کسی روح کو بھیجا. اور جیسے ہی پروردگار نے روح کو اس پیکر میں بھیجا, اس جسم کے اندر منتقل کیا, تو اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے. یہ انسان احسن تقویم ہے جسے احسن الخالقین نے خلق کیا. یہ جب مجموعہ ہے جسم اور روح کا, اس لیے اللہ فرما رہے هو اللہ الخالق, وہ خالق ہے. اس کے بعد فرما رہے باری. باری کیوں فرمائی؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ممبر ہے, یہ میز ہے. یہ میز کس چیز سے بنا ہے؟ لکڑی سے بنا ہے. لیکن جب یہ لکڑی سے بنا تو ایسا نہیں کہ اب اس کی حیت بدل گئی, نہ, لکڑی موجود ہے. ایسا نہیں کہ لکڑی سے لوہا بن گیا, لکڑی کی شکل بدل گئی, حیت بدل گئی, لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی. پھر اس ممبر کے بننے کے لیے, اس ٹیبل کے بننے کے لیے, میز کے بننے کے لیے را میٹیریل شرط ہے, لکڑی ہو تاکہ ممبر بن سکے. لیکن خدا فرماتا ہے نہ, میں خالق ہوں, لیکن ایسا خالق ہوں جو باری ہے. باری یعنی عدم سے وجود دینے والا, نہیں سے ہے بنانے والا. عدم سے چیز کو خلق کرتا ہے خدا, جب کچھ بھی نہیں ہوتا تب بناتا ہے. خالق کہا, باری کا, اور اس کے بعد فرمایا مصور. یہ مصور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا خدا شاعر ہے؟ نہ, اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ خدا شاعر نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. شعراء الگ ہوتے ہیں جو اپنے ایک تخیل کو, اپنے خیال کو مختلف لفظوں سے بار بار اپنے تخیل کو کبھی ایک لفظ میں, ایک شعر میں بیان کرتے ہیں, پھر دوسرے شعر میں, تیسرے میں ایک لفظ بھی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, مترادف کلمات استعمال کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں, خدا خالق عقل, خدا حکیم. تو پھر کیوں فرما رہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور, کہ وہ خالق ہے, وہ باری ہے, وہ مصور ہے. جب خالق کہہ دیا تو مصور کیوں کہا, اور جب باری کیوں کہا, اور جب باری کہہ دیا تو مصور کیوں کہا؟ مصور کہہ کے پروردگار ذہن بشر کو اس عظیم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. میرے عزیزو, یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے. 2 باتیں کروں گا, اور تاکہ جو خواہش ہے بانی مجلس کی اور ناظم ممبر کی کہ فلسفہ وجوب صیام کیا ہے, اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا. وہ رحمان خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, کیوں بھوک اور پیاس گرمی کے دنوں میں اپنے بندوں پر واجب قرار دی. راز کیا ہے؟ راز یہ کہ اگر اللہ روزے کو فرض نہ کرتا تب اس کی رحمت سے متعلق شک کرنا چاہیے تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ابتدائی نقطہ عرض کروں, وہ ساری تمہید اس ایک جملے کے لیے تھی. خالق کے بعد باری کہہ رہا ہے, باری کے بعد خود کو مصور کہہ رہا ہے. مصور کہہ کر خدا بشر کو سمجھا
سمجھا رہا ہے انسان خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے تمہیں انسان خلق کیا، نہ اللہ فرما رہے قرآن میں بار بار اس حقیقت کی طرف بشر کو متوجہ کر رہے کہ ہم نے تمہیں انسان پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھنا ہے نوجوان بچے اس بات کو، اس جملے کو لوح دل پر نقش کرنے کی، جملہ روح قرآن ہے جس پر میری آج کی گفتگو کی تمام اساس کھڑی ہے، تمام بنیاد کھڑی ہے۔ خدا فرما رہے کہ اے انسان ہم نے تجھے انسان خلق نہیں کیا بلکہ تمہیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان پیدا نہیں کیا، انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ یہ جملہ خاص ہے۔ تم میں انسان بننے کی صلاحیت رکھ دی ہے، استعداد رکھ دی ہے، لیاقت و قابلیت رکھ دی ہے۔ اب سوال، پہلی بات جو میں اب تک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں کہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ انسان بنانے کے لیے اللہ نے ان کو اتارا۔ یہ 14 معلم بشر ہیں، انسانوں کے معلم ہیں، انسانوں کے مرشد ہیں، انسانوں کے رہبر ہیں۔ ہمیں مجاز سے نکال کر حقیقت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انوار کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال جو باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے یہ انسان حقیقتاً انسان بن سکتا ہے، کیسے مجاز سے حقیقت کا سفر شروع کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے صرف علوم اور معارف کے ذریعے سے۔ علم اور معرفت وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان مجاز سے حقیقت کا سفر طے کر سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، پھر خود گھر میں جا کے سوچئے گا اور اس کا معنی کیجئے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں ترجمہ کرنے والے بہت سارے افراد آیت پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ وہ نہیں کرتے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ ایک آیت آپ نے بارہا بچپنے سے لے کے آج تک سنی ہوگی، یہ جوان اور بچے جو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اپنی کتابوں پڑھتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب زدنی علما۔ یہ بہت معروف آیت ہے۔ کیا معنی کرتے ہیں کہ اے خدا میرے علم میں اضافہ فرما، در حالی کہ ہرگز اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ میں آیت کے ایک ایک لفظ کا معنی جو دقت سے مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، اب خود لفظوں کو جوڑ کے اس آیت کا معنی کریں تاکہ میں نتیجہ عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رب اصل میں ربی تھا، عربی زبان میں قاعدہ کثرت استعمال کی وجہ سے یا حذف ہو جاتی ہے، یا متکلم۔ رب اس کا مطلب ہے میرا رب، زد فعل امر ہے، جیسے اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ، اسی سے زد ہے فعل امر، یعنی تو زیادہ کر۔ رب میرے رب، زد زیادہ کر، کسے زیادہ کر؟ نون نون وقایا، یا متکلم، مجھے زیادہ کر۔ رب زدنی، مجھے زیادہ کر، کس چیز میں؟ علم، علم میں۔ فرق ہے ان دو معنوں میں، دو ترجموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ یہ معنی کرتے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم میری ذات سے الگ ہے اور میں اس چیز میں اضافے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اور ہم نے جو معنی کیا رب زدنی علما، پروردگار مجھے زیادہ فرما، مجھ میں اضافہ فرما۔ کس چیز کے اعتبار سے؟ دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے نہ، علم، علم کے اعتبار سے مجھ میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت روح ہے۔ جب تک جسم بن رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیات پڑھی، خدا نے خود کو مبارکباد پیش نہیں کی۔ انسان نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغہ سے اعدام بنا، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا۔ 4 مہینے 10 دن میں ڈھانچہ بنا۔ پروردگار نے وہ بات نہیں کی، لیکن جیسی اس میں روح بھیجی تو فوراً خود کو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس لیے کہ انسان کی حقیقت روح ہے۔ جسم صرف وردی ہے، پوشاک ہے، لباس ہے، مکان ہے۔ انسان کی زندگی روح کی وجہ سے ہے، روح کی غذا کا نام، روح کی حقیقت کا نام علم ہے۔ اگر انسان علم اور معرفت حاصل نہیں کرے گا، حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مر جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں اٹھے گا۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیسے حقیقتاً انسان بن سکتے ہیں؟ علوم اور معارف کے ذریعے سے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات لوح دل پہ نقش کریں کہ پوری کائنات میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ، سب سے بڑا ماخذ
ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے مستند ترین مجموعہ، سب سے معتبر ترین مجموعہ پوری کائنات میں علم اور معرفت کا سب سے بڑا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب نتیجہ لیجئے ساری باتوں کو ملا کر کہ ہم اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کر لیں اور قرآن کو اپنا معلم اور مرشد نہ بنا لیں، قرآن کو اپنا استاد نہ مان لیں اور قرآن کے سامنے اپنے زانو ادب طے نہ کر لیں۔ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا گیا کہ یہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کے لیے ہزاروں کام ہیں، چڑیوں کو دانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں ثواب مل جائے گا، راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے۔ جتنا انسان قرآن کے سامنے زانو ادب طے کرے گا، قرآن کو اپنا معلم مان لے گا، قرآن کے علوم کو اپنے وجود میں اتارنا شروع کر دے گا، اتنا یہ انسان بننا شروع کر دے گا۔ قرآن منصور بشریت ہے، قرآن نصاب انسانیت ہے۔ بس میرے عزیزو، اب سمجھے کہ اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیسے حقیقتاً انسان بن سکتے ہیں؟ علوم اور معارف کے ذریعے سے انسان بن سکتے ہیں، اور علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ براہ راست تمہارا معلم بن جائے گا۔ تو یہ تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی آیت نمبر 183 میں خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، یہ جملہ، یہ ترکیب قرآن مجید میں ایک کم 90 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مومنو۔ اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، صیام جمع ہے صوم کی، جس کا مطلب ہے روزے۔ لفظ صیام قرآن مجید میں 9 مرتبہ استعمال ہوا جمع کی شکل میں، اور 1 مرتبہ استعمال ہوا مفرد کی شکل میں صوم۔ یہ لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا۔ کلی طور پر لفظ روزہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اور کیا صرف تم پر فرض کیا گیا؟ نہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ کس لیے میں تمہیں بھوک اور پیاس میں مبتلا کر رہا ہوں پورے 1 مہینے کے لیے؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر میں اس آیت کو سمجھانا چاہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، ابھی تو خیر پاکستان میں دنیا میں امن ہے، لیکن سال 1.5 2 سال پہلے پوری دنیا میں اور خود پاکستان میں ایک وائرس پیدا ہوا تھا، وائرس پھیلا تھا، کیا نام تھا؟ کورونا آیا تھا، اور لوگ گھروں میں دوبک کے بیٹھ کے، اور جو اگر گھر سے کوئی نکلتا تھا تو سینیٹائزر استعمال کرتا تھا، پھر چہرے پر ماسک لگاتا تھا، پھر کسی کو اس طرح سے چھپ کے جاتا تھا کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے افراد مر رہے تھے، خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، یہ وائرس۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس وائرس کے لیے ویکسینیشن دریافت کی گئی، پھر ٹیکے لگائے جانے لگے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر کے بچے کو، کسی خاتون کو، کسی فرد کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر اس مثال کو سمجھیں گے تو اس آیت کا مفہوم پوری طرح سے ذہن میں آ جائے گا، اور تفسیر پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ جب آپ اس بچے کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور جیسے ہی بچے کی نگاہ اس بڑے سے انجیکشن پر پڑتی ہے، ایک مرتبہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سوئی میرے جسم کے اندر منتقل کر دی جائے گی۔ اس لیے بہت سارے افراد تو انجیکشن لگنے کے بعد سی کرتے ہیں یا روتے ہیں، کچھ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے ان کی زبان سے سی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اب جب انجیکشن بھرتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہت اچھے سے کہتا ہے، بچے آؤ بیٹھو، بہت اچھے ہو تم، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو، بیٹھو۔ اے
ایسے ہی دیکھیں بالکل اسی طریقے سے پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومن، اے صاحب ایمان۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر خود روزے کی شدت کی تلخی کو کم کر دیتی ہے، روزے کی تھکاوٹ کو کم کر دیتی ہے، بھوک اور پیاس کے اثر کو۔ اس لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خدائے صمد، وہ خدائے بے نیاز، اور میں بندہ نیاز مند اور بندہ محتاج، وہ مجھے لائق خطاب سمجھ رہا ہے، لائق گفتگو سمجھ رہا ہے۔ خود یہ خطاب انسان کی ساری تھکن دور کر دیتا ہے، روزے کی ساری کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، بس اسی طرح سے آپ نے دیکھا ڈاکٹر سب سے پہلے روئی اٹھاتا ہے اور یہاں پر ملنا شروع کرتا ہے اور رگیں ابھرتی ہیں۔ جب یہ بازو تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انجیکشن اس رگ میں منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جب مومن آمادہ ہوا تو 30 روزوں کا جو انجیکشن خدا نے اس مومن کے لیے رکھا تھا ویکسینیشن کے لیے، فوراً سے منتقل کیا، اور جیسی سی نکل گئی کہ میں کس طرح سے اس بڑھاپے میں 30 دن مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کروں گا۔ تو خدا کیا فرماتا ہے، کما کتب علی الذین، یہ انجیکشن پہلی مرتبہ تمہیں نہیں لگا، تم سے پچھلوں کو بھی یہ انجیکشن لگایا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری ویکسینیشن ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی خوف نہیں ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری نہیں ہے کہ اکثر یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نہ، تقوی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں تحریر کیا، تقوی یعنی نگہداشت، تقوی یعنی حفاظت، تقوی یعنی بچاؤ۔ تو اگر اس کا دقیق معنی کروں سمجھانے کے لیے بچوں جوانوں کو، تقوی یعنی ویکسینیشن۔ اس ویکسینیشن کے بعد انسان پھر اسے سینیٹائزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے اپنے چہرے کے اوپر ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر کورونا کے مریضوں کے بیچ میں بھی جا کے بیٹھ جائے، اگر اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے تو پھر اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جراثیم اس کو منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے انسان اگر متقی نہیں ہو تو وہ بہت جلد ماحول کا اثر لے لیتا ہے۔ اگر ماحول میں فحاشی ہے، بدکاری ہے، اگر کوئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گانا سنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، باقی برائیوں میں مبتلا ہیں، پھر اس کو روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک متقی نہیں بنا۔ لیکن جب کوئی متقی بن جاتا ہے، چاہے یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، شراب خانوں کے بیچ میں بیٹھ کر جہاں سب شراب پی رہے ہیں، یہ ہرگز شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، یہ متقی بن چکا ہے۔ تقوی و صلاحیت کا نام ہے، جس کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شاگرد بن سکے اور قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ بس میں اقبال کے اشعار پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، سمجھنا یہ قرآن کیا ہے۔ نقش قرآن چون در این عالم نشست، اقبال فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا نظام اس سوسائٹی میں، سماج میں، اس معاشرے میں آ گیا، میرے عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کا تعارف روزے نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی عزت کا راز روزے نہیں ہے، ماہ رمضان کی عزت کا راز کچھ اور ہے۔ اور روزوں کو اس حقیقت کی وجہ سے فرض کیا پروردگار نے، اس حقیقت کا نام نزول قرآن ہے۔ آئے سمجھے یہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کے ایک ہونہار شاگرد مرحوم اقبال نے کہا، نقش قرآن چون در این عالم نشست، کہ اگر قرآن کا نظام اس سوسائٹی میں، سماج میں، اس معاشرے میں نافذ ہو گیا، نقش یہ پاپ و پاہم شکست، پھر سوشلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کیپیٹلزم کے لیے، امپیرلزم کے لیے، دنیا کی کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ پھر اقبال کہتے ہیں، فاش گویم انچ در دل مزمرست، وہ بات جو آج تک میں نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، پہلی مرتبہ اسے دشت ازبان کرنے لگا ہوں، ظاہر کرنے لگا ہوں۔ کیا؟ ان کتابی نیز چیزیں دیگر از، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اقبال کیا ہے؟ کہا چون بے جان در رفت جان دیگر شود، جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو یہ پہلے والا انسان نہیں رہتا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ قرآن اس کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کے اندر تحول برپا کر دیتا ہے۔ جان کے دیگر شد جہان دیگر شود، جب جان بدلتی ہے تو پورا جہان بدل جاتا ہے، پورے عالم میں یہ انسان انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہم چو حق پنہان وہ ہم پیداست دین، جیسے اللہ کا ظاہر ہے اور باطن ہے، اسی طرح سے اس قرآن کا ظاہر و باطن ہے۔ ہم چو حق پنہان وہ ہم پیداست دین، زندے ہو پائندے ہو گویاست دین، یہ قرآن زندہ ہے، یہ قرآن پائندہ ہے، یہ قرآن گویندہ ہے، کہنے کو ساکت ہے۔ ورنہ چوتھے امام سجاد علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت یہ کہ سارے انسانوں کو وہ موت دے دے اور اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ صرف مجھے وہ زمین کے سینے پر ہزاروں سال کے لیے زندہ رکھے اور مجھے اکیلے زندہ رہنا پڑے، اگر میرے
پاس علی زین العابدین کے پاس قرآن موجود ہوگا تو مجھے ایک لمحے کے لیے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن گفتگو کرتا ہے، قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن زندے و پائندے و گویاست این، یہ قرآن زندہ ہے، یہ قرآن پائندہ ہے، یہ قرآن گویندہ ہے، اس لیے یہ قرآن نصاب زندگی ہے، یہ قرآن بشریت کا مشکل کشا ہے۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں اذا التبست علیکم الفتن، مسلمانوں جب تم فتنوں میں گھر جاؤ، مشکلات اور مصائب میں گھر جاؤ، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اقتصادی مشکلات، معاشی مشکلات، معاشرتی مشکلات، سیاسی مشکلات، امنیت کی مشکلات، چاروں طرف سے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر جاؤ تو کیا کرو؟ کسی پامسٹر کے پاس جاؤ، کسی نجومی کے پاس جاؤ، کسی مولوی کے پاس جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ کیوں؟ فإنہ شافع مشفع، یہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ماہل مصدق من جعلہ اماما، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کی قیادت کرتے ہوئے جنت تک لے جائے گا۔ یہ قرآن بشریت کا مشکل کشا ہے۔ تعجب ہوتا ہے انسان، مجھے کسی بہت پہلے کے بچپنے میں، شاید بہت کئی سال گزر گئے، کسی نے مجھے ایک جوک سنایا تھا، یا فارورڈ کرتے ہیں بچے جوان ایک دوسرے کو، کہ لاہور سے ایک جوان حج کے لیے مکہ چلا گیا، اور جب وہ مکہ گیا حج کے لیے تو وہاں جب پہنچا تو اس نے وہاں سے فون کیا اپنی ماں کو اور پوچھا، ماں نے پوچھا ٹھیک ہے کیسا سفر رہا، تھک تو نہیں گئے، بیمار تو نہیں ہو؟ تو کہا بس تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا۔ اگلا جملہ جو اس جوان نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ کا داتا دربار کا چکر لگ جائے تو جا کر میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اگر داتا دربار کا چکر لگے تو وہاں جا کر دعا کرنا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کہاں کھڑا ہے؟ کعبے میں کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اگر داتا دربار کا چکر لگے تو وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ ایسا ہی ہے، ہماری تمام مشکلوں کا حل، ہمارا مشکل کشا ہمارے گھروں میں موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور ہم کسی نجومی کے پاس جا رہے ہیں، کسی پامسٹر کے پاس جا رہے ہیں، کسی مولوی کے پاس جا رہے ہیں۔ نا، بشریت کا مشکل کشا زندے و پائندے و گویاست این، یہ قرآن نصاب زندگی ہے، یہ بشریت کی مشکلات کا حل ہے۔ وقت نہیں، ورنہ میں قرآن کی عظمتیں بیان کرتا، قرآن کی فضیلتیں بیان کرتا، قرآن کے معجزات بیان کرتا، قرآن کی وسعتوں اور گہرائیوں کی طرف اشارے کرتا۔ صرف ناظم ممبر کی خواہش کے احترام میں یہ مشکل موضوع تھا، لیکن جس طرح سے آپ نے سنا مجھے خوشی ہو رہی۔ میں تھوڑا پریشان تھا کہ شاید ان گفتگو کی طرف آپ متوجہ ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے، لیکن جس کمال عمدہ سماعت سے آپ نے سنا، حق ادا کر دیا۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر واقعاً تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک تو قرآن کی شاگردی اختیار نہ کر لے۔ تو اقبال اگر ضروری ہے، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، انسان بننے کے لیے قرآن کی شاگردی شرط ہے، مسلمان بننے کے لیے حقیقی معنی میں قرآن کی شاگردی شرط ہے، تو پھر کس سے سیکھے قرآن؟ اقبال تو بھی قرآن کا ہونہار شاگرد ہے، تو بتا تو نے کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اس کے پاس چلے جائیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ کس سے سیکھنا؟ کہا کہ خبردار، قرآن سیکھنے کے لیے کبھی ملا کے پاس نہ جانا۔ یہ مرحوم اقبال فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے؟ وہ فرماتے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ ملا خود نہیں بدلتا، یہ قرآن کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے کیوں بدلتا ہے؟ اس کی مجبوری کیا ہے؟ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ سمجھتے کہ قرآن ناقص ہے۔ اس میں کیا نقص ہے کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اس قرآن میں سب سے بڑا نقص ملا کی منطق کے مطابق اور اس کی فکر کے مطابق یہ کہ یہ انسان کو غلام بننا نہیں سکھاتی، یہ درس حریت دیتی ہے، یہ آزادی کا درس دیتی ہے۔ اس لیے اقبال منع کرتے ہیں، خبردار قرآن سمجھنے کے لیے ملا کا سہارا نہ لینا، ملا کو وسیلہ قرار نہ دینا۔ میں نے کسی سے ایک واقعہ سنا تھا، لیکن اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اشارتاً بہت مختصر طریقے سے بیان کر دوں تاکہ روشن ہو جائے اقبال کیوں منع کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بعض دیہاتوں میں کچھ لوگ وہ شبینہ کرتے ہیں۔ شبینہ، شاید آپ نے یہ لفظ سنا ہو،
لیکن میں نے سنا ہے شبینہ کبھی کبھی گزرتے ہو چونکہ سفر میں رہتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد ایک حافظ قرآن کو قاری قرآن کو لاؤڈ سپیکر کھول کر اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ بسم اللہ سے شروع کرتے اور 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ کانوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے جا رہا ہے، ساری رات پڑھ رہا ہے، ایسے پڑھ رہا ہے کہ نہ خود کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے کسی بھی طرح سے صبح تک آذان فجر تک اس قرآن کو ختم کرنا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے وہ قرآن جسے اترتے 23 سال لگ گئے، ہمارا ملا چاہتے کہ ایک رات میں اسے پڑھ ڈالے، ایک رات میں ختم کر دے۔ اور سارا قرآن پڑھ کے کہاں کھڑا ہے؟ پورا قرآن پڑھ لیا بسم اللہ سے لے کے والناس تک، صبح نہ اس کی ذات میں کوئی تغیر آیا، نہ انقلاب آیا، نہ تبدیلی ہوئی ہے، چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم آنکھیں بند کر کے پورا قرآن پڑھ لے، نہ، اللہ یہ چاہتے کہ آنکھیں کھول کر ایک آیت پڑھ لے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے میں بچوں سے جوانوں سے یہ خواہش کروں گا، ضروری نہیں کہ آپ ہر روز ماہ مبارک رمضان میں 3 پارے پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 1 پارا پڑھیں کہ میں نے قرآن کو ختم کرنا ہے۔ قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن جس انسان کے لیے اتارا گیا، جب یہ انسان ختم نہیں ہوتا تو قرآن کہاں سے ختم ہو جائے گا؟ قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن کتاب حیات ہے، قرآن کتاب زندگی ہے۔ ضروری نہیں کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں، ضروری نہیں کہ پورے پارے پڑھے جائیں، نہ، ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھ لی جائے۔ اور میرے مد نظر سیرت رسول ہے پیغمبر گرامی اسلام، آخری سالوں میں مدینے میں لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن چونکہ پیغمبر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، اکثر لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے تھے کہ ہر ایک کو پیغمبر اکیلا الگ الگ پڑھائیں۔ اس لیے ایک جوان آپ کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے اخلاق اور کردار اور سیرت کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، واجبات کی تعلیم میں نے آپ سے حاصل کر لی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے اسرار، رموز، گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھوں۔ تو پیغمبر نے اپنے ایک صحابی، سینئر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے سپرد کیا کہ آپ اس جوان کو پڑھائیں۔ اور 3-4 دن گزرنے کے بعد جب عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوئی، پیغمبر کی پوچھا عبداللہ بتاؤ تمہارا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا وہ تو بڑے شوق سے آیا تھا، کیوں چلا گیا؟ تو عرض کیا جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جب وہ پہلے دن میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ کیا پڑھوں، تو جتنا قرآن مجھے یاد تھا میں نے اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو انسان ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کا صلہ اسی زندگی میں دیکھ کر یہاں سے جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے اس کا صلہ اس دنیا میں دیکھ کر جائے گا۔ کہ یہ آیت اس سے متعلق جو آپ سے سن رکھا تھا سب اسے بتایا، سکھایا، پڑھایا، اور دوسرے دن جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھیں، تو اس نے مجھ سے کہا پچھلا سن لیں لیکن میں نے آگے نہیں پڑھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تم تو بہت شوق سے آئے تھے، پھر کیوں آگے نہیں پڑھو گے؟ تو اس جوان نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود کل آپ سے پڑھنے کے بعد یہ آیت سننے کے بعد میں چلا گیا اور ساری رات اس آیت میں تدبر، تعقل اور تفکر کرتا رہا، اور سحر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت ہے کہ اگر میں چاہوں تو ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ پیغمبر اکرام اسلام کی آنکھیں یہ سن کر نم ہو گئی، فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اس جوان نے صحیح کہا، اتنی وسعت ہے اس ایک آیت میں، چاہے تو ساری زندگی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ ہر روز ایک پارہ پڑھیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، نام ہر روز سحری کے بعد، نماز فجر کے بعد جب بیٹھیں اپنے ماہ مبارک رمضان کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس سے پہلے کہ خواتین اپنے گھر کا کام کرنا شروع کریں، اس سے پہلے کہ بچے اسکولوں کی طرف جائیں، کالجز کی طرف جائیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی دکان کھولیں، کام شروع کریں، کاروبار شروع کریں، آفس کی طرف جائیں، صرف 5 منٹ کے لیے گھر کے تمام افراد ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ باپ ہے یا ماں یا اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن رکھیں اور کہیں کہ صرف ایک آیت پڑھو لیکن اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ دو اور تھوڑی سی تفسیر بھی ساتھ لکھی ہوئی پڑھ دو تاکہ ہم سمجھ لیں، اور دن میں جب فرصت ملے پھر اس تفسیر اور ترجمے اور آیت کے مفہوم سے متعلق سوچ لیں، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا ہوتا ہے۔
اس لیے اقبال نے منع کیا نہ خبردار ملا کے پاس نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا طریقہ واردات عجیب ہے. کسی دیہات میں جو بات شروع کی تو رہ گئی، اس کو مکمل کروں، بات ختم کر دی. کسی دیہات میں ایک صاحب نے شبینے کا اہتمام کیا، اور محفل شبینہ کے علاوہ اس نے محفل واعظ کا بھی اہتمام کیا، اور 4 مولوی صاحبان کو بلایا. پہلے مولانا صاحب آئے اور انہوں نے پھر قرآن سے پہلے گفتگو جو کی، کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. جنگ و جدال، قتل و قتال، فتنہ و فساد، بغض و عناد، لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دو، متحد و متفق ہو جاؤ. دوسرا آیا کہ چونکہ میرے برادر ایمانی نے وحدت اتحاد پر تقریر کی، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر تقریر کروں. اس نے بھی اسی موضوع پر گفتگو کی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی. جب چاروں نے وحدت و اتحاد پر تقریر کی تو بانی مجلس سادہ لوگ ہوتے ہیں مسلمان، وہ سمجھا کہ شاید یہ وحدت و اتحاد کی بہت اہمیت کے قائل ہیں، تو انہوں نے باقی کھانا تو ان کو سالن وغیرہ ڈونگوں میں دیا، پلیٹوں میں الگ الگ نکال کے، لیکن کہا کہ خوش ہو جائیں گے مل کے کھانا، انہیں اچھا لگے گا، اس میں وحدت و اتحاد کا اظہار ہوگا. تو اس نے حلوہ جو دیسی گھی میں بڑے اہتمام سے بنایا تھا ایک بڑے پرات میں ڈال کر ان چاروں کے بیچ میں رکھا، اور جب بیچ میں رکھا کہا بسم اللہ شروع کیجئے. تب ان چاروں نے جب دیکھا اس کے اوپر دیسی گھی کو تیرتے ہو تو سوچا کہ اگر میری زندگی میں یہ ہے دیسی گھی زیادہ اس کی طرف چلا جائے تو میرے لیے مر جانا بہتر ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اس لیے اقبال نے کہا، یہ شعر سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں. فوراً سے اب ترکیبیں شروع ہو گئیں، قرآن میں تفکر شروع ہوا، اور ایک نے سوچا کہ کیا کروں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں گھی میری طرف آ جائے. تو کہا بانی مجلس سے، بانی محفل سے خطاب کیا اپنے میزبان سے، کہا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، خدا فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر کی نہر عطا کی. آپ کو پتہ ہے وہ نہر کیسی ہوگی؟ کہ مجھے نہیں پتا، علماء کرام بہتر جانتے ہیں. اس لیے سبابہ یہ انگلی اٹھائی اور اس کو حلوے میں گاڑ دیا، کھینچا اپنی طرف، اور سارے کا سارا دیسی گھی سمیٹ کر سامنے لے گیا. کہا اس طرح کی ہوگی. اور وہ خوش ہو رہا کہ کتنی بابرکت محفل ہے کہ علماء کرام کھانے کے اوپر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں. لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھ میں آ چکا تھا کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے. اس لیے اب دوسرے نے کہا برادر ایمانی تم ایک نہر کی بات کرتے ہو، اللہ سورہ رحمان میں فرما رہے مرج البحرین یلتقیان، 2 نہریں ہیں. اس نے 2 انگلیاں حلوے کے بیچ میں گاڑ دی اور سارے کا سارا گھی سمیٹ کر اپنی طرف لے کر گیا. اور تیسرا سوچ رہے کہ میں کیا کروں، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر ایک آیت پڑھی. کہا کہ اللہ تو قرآن میں تم کہاں 1-2 نہروں کی بات کرتے ہو، اللہ تو قرآن میں بار بار یہ آیت فرما رہا ہے کہ جنت تجری من تحتھا الانہار، جنت میں تو مسلسل ہر طرف نہریں چل رہی ہوں. کہ اس نے 10 کی 10 انگلیاں حلوے میں گاڑ دی، سارے کا سارا دیسی گھی سمیٹ لی، اور یہ سمجھ رہا کہ گویا میں نے خیبر فتح کر لیا. اور چوتھا سوچ رہے کہ انہوں نے نہریں تو ختم کر لی، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، یہ مجھ پر سبقت لے گئے، بازی لے گئے. کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا برادران ایمانی آپ کہاں جنت جہنم اور نہروں کے پیچھے لگ گئے. جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے. اور قرآن فرماتے ہیں جب زلزلے آئیں گے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک طرف ہاتھ دیا حلوے کے نیچے، ادھر کی سرزمین ادھر چلی جائے گی، ادھر کی زمین ادھر چلی جائے گی. وہ سارے کا سارا حلوہ اٹھا کے ادھر سے ادھر کیا اور سارا دیسی گھی سمیٹ کر اپنے سامنے لے کے چلا گیا. چاروں نے آیتیں بھی بہترین طریقے سے پڑھی، مخارج ہا قاف عین پورے طریقے سے بڑی قرات کے ساتھ قرآن پڑھا، ترجمہ بھی تقریباً ٹھیک کیا، لیکن مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا حاصل کیا. یہ اقبال فرما رہے ہیں، یہ اقبال کا درد ہے، یہ اقبال کا نوحہ ہے. کہا کہ خبردار ملا کے پاس قرآن سمجھنے کے لیے نہ جانا. کیوں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. تو اقبال بتاؤ اگر ملا کے پاس نہیں جانا تو پھر کس کے پاس جائیں؟ آپ بھی تو قرآن کے بڑے لائق اور ہونہار شاگرد ہیں. آپ بتائیں آپ نے قرآن کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اسی کو اپنا مرشد مان لیں، ہم بھی اسی کو اپنا معلم مان لیں، ہم بھی اس ہستی سے جا کر قرآن سیکھیں جس سے تم نے سیکھا. جب تم ملا سے منع کر رہے ہو تو کس کے پاس جائیں؟ تو اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین مختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. رمز قرآن از حسین مختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. سے آتش او شعلہ افروختیم، میں نے حسین کے آتش وجود سے اپنے دل میں شمع روشن کی تو روشنی پھیل گئی. اقبال کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی ملا سے قرآن سیکھے یا مولا سے قرآن سیکھے؟ تو اقبال فرماتے کہ اگر ملا سے قرآن سیکھے گے تو یہ بھی اپنی زندگی میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے کہیں نہ کہیں لکیریں کھینچتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر کوئی حسین ابن علی سے قرآن
سیکھتا ہے تو وہ اپنے زمانے کی کربلا میں اپنے عصر کے یزید کے سامنے خط کھینچ کر اسے روکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 3 محرم الحرام کو جب خیام کے باہر سے آوازیں بلند ہوئی، ثانیہ زہرا نے فرمایا فضا جاؤ دیکھو یہ کیسا شور ہے۔ فضا گئی، پلٹ کر آئی، کہا بی بی عجیب عالم ہے، 2000 کا لشکر خیموں کے باہر جمع ہے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں عباس سے کہ آپ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر پیچھے لے جائیں، اور جناب عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ان 2000 کے لشکر کے سامنے خط کھینچ دیا ہے، اور جلال کے عالم میں کھڑے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھلائے۔ اور بی بی عجیب عالم ہے کہ 2000 کے لشکر پر کپ کپی تاری ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ اس خط کو عبور کریں۔ یہ عباس کون ہے؟ یہ مکتب حسین ابن علی کے پرورودہ ہیں، وہ حسین کے پوری کائنات مل کر جس حسین کی نہیں کو ہاں میں نہ بدل سکی، وہ حسین کے سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ یہ میں نتیجہ دے سکوں کہ کربلا میں روز عاشور حسین ابن علی نے زیادہ شجاعت دکھائی یا آپ کے بابا علی ابن ابی طالب وہ بڑے شجاع تھے، دونوں میں سے کون بڑا شجاع تھا؟ کا حق یہ کہ دونوں شجاعت میں برابری کی منزل پر تھے۔ یہ مکتب حسین ابن علی مکتب عزت، مکتب حریت، مکتب انقلاب، یہ حسین کا راستہ ہے۔ مکتب حسین سے اگر قرآن سیکھنا ہے، ابو الحسن حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا وہ بھی روز عاشور حسین ابن علی کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے، فرماتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ حسین ہے جو اس طرح سے تلوار چلا رہے کہ 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے پہنچے، لیکن جیسی عصر کی آذان ہوئی بس حسین ابن علی نے ایک مرتبہ نماز ظہر اپنے صحابہ کے ساتھ زمین پر ادا کی تھی، اور نماز عصر کا جب وقت ہوا ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں ڈالا اور نماز عصر کی نیت کی تو جو دشمن بھاگ رہا تھا ایک مرتبہ دیکھا حسین نماز میں مشغول ہوئے، پلٹ کر سمٹ کر جمع ہونا شروع ہوئے حسین کے گرد، اور اب کیا ہوا میرے عزیزو، ہنگام غروب ہے، وقت بہت کم بچا، مجھ سے کہا گیا کہ شبیہ ذوالجناح حسین ابن علی کو لایا جائے گا، تو اسی نسبت سے بس 2 جملے عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ایک مرتبہ حسین نے نماز ظہر خاک کربلا پر ادا کی اور نماز عصر زین فرس پر ادا کی، کیسے قیام کیا، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا، جب قیام کیا تو کیسے رکوع میں گئے، اور حسین کا سجدہ کیسا تھا میرے عزیزو، جب مختار ثقفی نے جناب مختار ثقفی نے گرفتار کیا ہرملہ کو تو پوچھا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے، 4 تیر چلائے تھے۔ کہا کون سے 4 تیر؟ کہا پہلا تیر میں نے مشق ابو الفضل عباس میں چلایا، دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل عباس میں چلایا، اور تیسرا تیر میں نے گلو علی اصغر میں چلایا، اور چوتھا تیر میں نے وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کہا کیسے، وہ کون سا تیر تھا؟ کہا وہ تیر جس کے بعد کربلا کی جنگ ختم ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا حسین نماز عصر میں مصروف تھے زین فرس کے اوپر، تو مجھ سے عمر ابن سعد نے کہا کہ اب تیر چلاؤ، حسین کو زین سے زمین پر لے کے آنا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میں نے اس تیر کے دندانوں کو آگے سے موڑا، اور موڑنے کے بعد جب تلہ کمان میں تیر چڑھایا، تیر چلا چونکہ اس کے دندانے اور شوشے آگے سے مڑے ہوئے تھے، حالت نماز میں یہ تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا۔ حسین نے اس تیر کو کھینچنا چاہا، لیکن چونکہ اس کے دندانوں کو میں نے پہلے سے موڑ دیا تھا، حسین نے محسوس کیا کہ اگر یہ تیر میں نے سامنے سے کھینچا تو میرا کلیجہ بھی ساتھ آ جائے گا۔
اس لیے میرا تیر حسین کی پشت کی طرف سے ظاہر ہو چکا تھا. حسین اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکے, پشت کی طرف جھکے, اور جب جھکے تو اب ایک شقی نے آپ کے سر اقدس پر گرز مارا, اور اب یوسف فاطمہ زہرا زین سے زمین پر آ رہا ہے. اور زین سے زمین پر آتے ہوئے کتنا وقت لگا میرے عزیزوں, یہ رکوع ہے جسے استاد شہید مطہری نے بیان کیا. اور اب حسین کا سجدہ, شہید مطہری کہتے ہیں اعضائے سجدہ 7 ہیں, 7 اعضائے سجدہ میں سب سے پہلا عضو جو زمین پر آیا وہ حسین کی پیشانی تھی. بہت دیر تک کربلا کی خاک حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتی رہی. اور اب جب حسین زمین پر آئے, دشمن سمٹ کر آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوا, یہاں تک اس شمر ابن ذوالجوشن قتل حسین کے ارادہ سے آگے بڑھا. اور آگے بڑھ کر حسین ابن علی اس کیفیت میں خاک کربلا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑا ہوا تھا, اور اپنی پیشانی قبضہ شمشیر پر رکھے ہوئے حسین خدا کے ساتھ ہم کلام تھے. ترکت الخلق طرًا فی ہواک, پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَإِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. میرے پروردگار تو مخفی کب تھا, تو چھپا ہوا کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. من وجدک فما زال, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. آئے مجلس ختم ہو رہی ہے, یہ جملہ جو حسین نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا ہم سب مل کر حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں, حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. بس انہی یہ لمحات تھے کہ حسین رب سے ہم کلام تھے. ایک مرتبہ شمر قتل کے ارادے سے آگے بڑھا. مشکل موضوع ہے, میں بیان نہیں کرتا عام طور پر, یہ روایت بہت سخت ہے, لیکن خواہش ناظم ممبر کی کہ یہ مرحلہ بیان کیا جائے. میں اشاروں میں بس 2 جملے عرض کر پاؤں گا, اس سے زیادہ بیان نہ کر پاؤں گا. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, اس نے دونوں ہاتھوں سے امام حسین کو کندھوں سے دھکا دیا, کندھوں سے دھکا دیا. امام حسین خاک کربلا پر گرے. جب خاک کربلا پر گرے یہ سینے پر سوار ہوا. جب امام حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا, ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے, شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے. اے شمر, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے, کبھی میری گردن چومتے تھے, کبھی میرے لب چومتے تھے, کبھی میرے رخسار کے بوسے لیتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے بتایا تھا, اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا, جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے, جس کا قیافہ چہرہ خنزیر جیسا ہوگا. شمر نے جیسے یہ لفظ سنے, مجھے معاف کر دینا عزیزو, ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے. اسی اسنا میں حسین ابن علی کی 4 برس کی بچی دوڑتی ہوئی مقتل میں آ گئی. اور دعا کریں اللہ نہ کرے کوئی بچی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کا دیکھا. اپنے بابا سے لپٹ گئی. شمر نے بچی کو ہٹانے کی کوشش کی, جب بچی نہ ہٹی, سنیں گے اس شقی نے کیا کیا, اس نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا, یوں بلند کیا کہ بی بی کے قدم زمین سے اکھڑ گئے, اور ایسا ظلم کیا کہ یہ بچی بہت دور جا کر گری. اور اس کے بعد یہ بچی بجائے اس سے کہ فریاد کرے کہ مجھے نہ مارو, کہا جتنا جی چاہتے مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو نہ مار. بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں, یہاں تک کہ حسین نے سر سجدے میں رکھا, اور جب سر سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑھنا شروع کیا, رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اس نے ضرب چلائی. جب اس نے ضرب چلائی امام نے پھر یہی ذکر پڑھا, یہاں تک کہ جب امام نے 13ویں مرتبہ یہ ذکر پڑھا, اس نے ضرب چلائی. اب تک امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اور جیسے ہی سر کٹا اس شمر نے امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, سر بلند کیا تو دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. شمر کہتے ہیں میں نے سوچا اب حسین کیا بات کر رہے ہیں, اب کسے یاد کر رہے ہیں. کہا میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی, عباس.